تکبیر پر ایک ہاتھ اور نعرہ رسالت پہ دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے اپنے مہمان کے استقبال کیجیے. نعرہ تکبیر. بابا سے بلند جواب دیجیے. نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. نعرہ رسالت. نعرہ رسالت. نعرہ تحقیق. نعرہ حیدری. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك ساری دنیا میں جو سویرا ہے ساری دنیا میں جو سویرا ہے ابن
اور اس کو کچھ عبادت کا ثواب نہیں جس نے چہرہ علی سے جس نے چہرہ علی اور ایک فخر السادات حضرت علامہ مولانا پیر سید صاحب حسین شاہ صاحب زیدہ مجدہ فخر السادات یادگار اشراف سیاست قبلہ پیر سید محمد شاہ صاحب دامت برکاتہ فیوز میرے جملہ سر کے تاج جملہ برادر علماء سادات کرام فناخان مصطفیٰ عوام اہل سنت اللہ میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے. تھوڑی دیر رحمت انگوش ہو جائے. وقت بڑا قلیل ہے اور کافی دیر سے میں بھی سماعت کر رہا ہوں. دعا ہے کہ رب کائنات حسنین کریمین کی غلامی نصیب فرمائے. میں نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے اس میں میرے رب نے سلام کیا. سلام علی الیاسین. تفسیر حضرت عبداللہ ابن عباس. آپ فرماتے ہیں کہ سلام علی الیاسین سے مراد یہ ہے کہ اللہ نے نبی پاک کی آل کو سلام دیا ہے. حضور علیہ السلام کی آل کو جیسے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. جیسے اللہ نے قرآن میں حکم دیا ہے ایمان والو درود نبی پہ بھی پڑھو اور نبی کی آل پہ بھی پڑھو. ایسے ہی خود رب تعالیٰ نے نبی پاک کی آل کو سلام بھیجا. اے جبرائیل تو جا قرآن تو لے جا. کلام میری ہے سلام میرا ہے مگر زبان تیری سے حضور کی بارگاہ میں پیش ہوگا. توجہ فرمائیے ذرا. سلام علی الیاسین. سلام علی میرے نبی مدینہ شریف سے گزرتے ہیں. چھوٹا سا بچہ کھیلتا ہے حضور پکڑ کے اس سے پیار کرتے ہیں. کسی نے پوچھا آقا بچے کو پہچانا؟
میرے آقا نے فرمایا میرے کسی غلام کا ہوگا، آقا پہچانا بھی نہیں ہو، اتنا پیار کیا، ہم ترستے ہیں آپ کو چومنے کے لیے، آپ بچے کو چوم رہے ہیں۔ فرمایا جانتا نہیں کون ہے، لیکن میرے کسی غلام کا بیٹا ہوگا، میں نے کئی مرتبہ دیکھا ہے میرے حسین سے کھیلتا ہے۔ فضائل و مناقب علماء سے اکثر و بیشتر سنتے ہیں آپ، تقریباً یاد ہے احادیث سے بھی۔ میرے آقا نے فرمایا ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل، اور میرے نبی نے یہ بھی تو فرمایا ہے نا کہ بے شک حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے اور سیدہ اکحل جنت ابو بکر و عمر، فرمایا پکی عمر کے جو جنتی ہوں گے، ابو بکر بھی ان کے سردار ہیں، عمر بھی ان کے سردار ہیں۔ علماء و مشائخ کا جملہ غفیر ہے، ہر صحابی نبی کی آل سے پیار کرنے والا، اس لیے کہ جب نبی کو دیکھتے بس صحابہ کا بتا ہے اللہ نے نبی پاک کے لباس کی قسمیں اٹھائی، اور امام طبری نے سید الطائفہ کہا جاتا ہے، کیا لکھتے ہیں؟ اللہ نے حضور کے لباس کی قسم اٹھائی، کبھی غور فرمایا حضور کے لباس پہ اوپر ہے قمیض، نیچے ہے بنیان، اس قمیض سے مراد ہے صحابہ اور بنیان سے مراد ہے حضور کی اولاد۔ فرمایا یہ لباس بانیان محفل، میزبان محفل، اخی محترم و مکرم حضرت علامہ مولانا حافظ عبد الخالق صاحب، آپ نے بڑی محبت سے حکم فرمایا، اللہ ان کی محبت کو سلامت رکھے۔ حضرت محترم صحابہ بیٹھے ہیں حضور کی بارگاہ میں، اور امام علی مقام حضور کی گود میں ہے بچپنا ہے، صحابہ کرام کی اٹھتی ہوئی جوانیاں ہیں، صحابہ بیٹھے ہیں، ان صحابہ میں ایک صحابی حضرت جابر بھی بیٹھے ہیں، ٹک ٹکی والے، کبھی حسین کے چہرے کو دیکھتے ہیں، کبھی کملی والے کے چہرے کو دیکھتے ہیں، اور جو سید ہو نا، جو سید ہو، جن کی رگوں میں مصطفیٰ کا خون دوڑتا ہے، ان کے چہرے عیاں نظر آتے ہیں، ان کے چہرے دو نمبر نبی بن گئے ہیں تو دو نمبر سید بھی بنتے رہتے ہیں، لیکن قربان جائیں یاد رکھنا یہ جو سید ہیں یہ اعلیٰ اور اصل سید ہے۔ حضرت جابر بیٹھے ہیں، حسین کے چہرے پہ نظر، کبھی حضور کے چہرے پہ، میرے نبی بندے محبت سے دیکھتے ہیں، فرماتے ہیں اے جابر کیا بات ہے؟ آقا آپ کا نوازا بڑا اچھا لگتا ہے، آپ کا نوازا بڑا اچھا لگتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کتنا پیار ہے مجھے، آقا بہت زیادہ، پھر بھی آقا آپ کی محبت بخل نہ ہو تو یہ جملہ کہہ تو ڈر لگتا ہے، آپ سے بھی زیادہ اچھا لگتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا جابر اللہ تجھے اتنی لمبی عمر دے گا، محبت حسین کا صلہ، اتنی لمبی عمر ملے گی تو حسین کے پوتے سے بھی ملاقات کرے گا، حسین کے پوتے سے بھی تیری ملاقات ہوگی، لیکن خیال کرنا میرا سلام ضرور دینا۔ امام علی مقام کا بچپنا ہے، گود میں ہے میرے نبی کے، میرے نبی کی گود میں،
18 سال کی عمر ہے حضرت جابر کی، شباب ہے حضرت جابر پر بڑی محبت سے دیکھا، آقا فرمایا حسین کے پوتے سے میرا سلام ضرور دینا، میرا سلام علی یاسین کی تفسیریں غور کرنا، میرا سلام ضرور دینا، اور فرمایا یہ بھی ساتھ خوشخبری سنانا کہ اے حسین کے پیارے پوتے، دین کی آبیاری کے لیے، شریعت کی آبیاری کے لیے جو تم محنت کر رہا ہے اللہ نے قبول فرما لی ہے۔ ابھی میرے امام کی شادی نہیں ہوئی، سرکار کی شادی نہیں ہوئی، اللہ نے بیٹے بھی عطا کیے، امام زین العابدین بچے، ابھی انہوں نے شادی نہیں فرمائی، پر میرے نبی جابر کو پہلے بتا رہے ہیں، جابر کو ایک وقت آیا نا میرے امام جوان ہوئے، حضرت جابر کی عمر گھٹتی گئی، بڑھاپا آ گیا، بستر مرگ پہ آ گئے، صحابہ ارد گرد کھڑے ہو گئے، مدینے والے کھڑے ہو گئے، جابر تیرا آخری وقت ہے، کفنوں کی تیاریاں مشغولات، آپس میں صلاح و مشورے صحابہ کے، جابر پہ آخری وقت ہے۔ حضرت جابر نے جب صحابہ کا برخاست و نشست سے ادھر ادھر اہل خانہ کا جھومتے دیکھا، حضرت جابر کہنے لگے کیا بات ہے، تمہیں کیا ہو گیا ہے میرے اہل خانہ، میرے خاندان والوں، قبیلے والوں، میرے رشتہ داروں، تمہیں کیا ہو گیا ہے، اٹھتے بیٹھتے ہو؟ فرمایا آپ بھی آخری وقت ہے، تیاریوں میں مصروف ہیں۔ حضرت جابر اٹھ نہیں سکتے تھے، یہ بات سنی اٹھ کے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے ہاتھ جاؤ، خدا کی قسم ہے میری زندگی کی گارنٹی مصطفیٰ نے دے دی ہے، ابھی مرنا صحابہ حیران رہ گئے، حضرت جابر اٹھ کے بیٹھ گئے، چلنے پھرنے لگ گئے، جابر یہ کیا ابھی تو بستر پہ تھا، فرمایا تمہیں پتہ نہیں آل رسول کا صدقہ زندگی ملی، آل رسول کا صدقہ، بڑی توجہ آپ میری طرف دیکھیں، آل رسول کا صدقہ زندگی ملی ہے، مر کیسے سکتا ہوں، بابا جس کی زندگی کی گارنٹی کملی والا دے دے، میرے نبی چاہے تو کہہ سکتے تھے حسین سب تباہ برباد ہو جائیں گے، میرا ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، تو بچ جائے گا، تیری زندگی کی گارنٹی میں دیتا ہوں، نہ بلکہ میرے دوستوں کئی شاہدوں کے ذہن میں یہ بات بھی آتی ہے، بد عقیدہ لوگوں کے دلوں میں یہ بات بھی آتی ہے، امام علی مقام میدان کربلا میں 72 جانثاروں کے ساتھ شہید ہو گئے، پتہ نہیں اللہ کی مدد تھی یا نہیں، رسول اللہ کی مدد تھی یا نہیں، میرے دوستوں انہیں پتہ ہی نہیں کہ رسول اللہ کی مدد کیسی شان حال ہوتی ہے۔ اللہ اعلان فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا ينصركم ويثبت أقدامكم۔ فرمایا اگر نعرے میں اتفاق نہ کریں گے، بولنے میں اتفاق نہ کریں گے، اپنے آستانوں کی حفاظت کیسے کریں گے؟ توجہ فرمائیے، اے ایمان والو تم میرے دین کی مدد کرو، اللہ کیا فرماتا ہے؟ اے ایمان والو میرے دین کی مدد کرو، میں تمہاری مدد کروں گا، میں یا ایھا الذین آمنوا ان
وَإِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ، اے ایمان والو تم میری مدد کرو میں تمہاری مدد کروں گا، تم میرے دین کی مدد کرو میں تمہاری مدد کروں گا۔ یا اللہ تیرے دین کی مدد مدرسہ بنایا جائے، بچہ وقف کر دیا، یا اللہ ہم نے پیسہ لگا دیا، یا اللہ ہم نے مسجد میں چٹائیاں بچھا دی، ہم نے جناب مسجد میں حصہ ڈال دیا تیرے دین کے معاملے میں، یا اللہ اب کیا کرے؟ آواز آئی وَيَنصُرُكُمْ، میں تمہاری مدد کروں گا۔ یا اللہ تو کس طرح مدد کرے گا؟ ذرا دل کے کانوں سے سننا، آواز آئی تجھ پہ لاکھوں مصیبتیں آئے، تم پہ لاکھوں پریشانیاں آئے، تم پہ گھوڑے چڑھ جائیں، تم پہ نیزے بازے لگ جائیں، تم پہ تینوں تلواروں کی بارش ہو جائے، چلنی ہو جائے، تیرا جسم جناب ماں ٹینک کے نیچے آ جائے، ریزہ ہو جائے، حق بات پہ ڈٹا رہنا وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، جب تو حق بات پہ ڈٹا رہے گا سمجھ جانا اللہ کی مدد شامل حال ہے۔ آج تو سمجھ نہیں سکے اللہ کی مدد کیسے کہتے ہیں، چھٹے گئے تھے پٹے گئے، توجہ ہے، توجہ کرنا ذرا، عقیدے کی بات کرنے لگا ہوں۔ نہیں نبی کے نمازے پانی کے لیے تڑپتے رہے، پانی کے لیے۔ میں نے کہا نا علی کے شیروں کو قوم کے سامنے یوں پیش نہ کرو، خدا کی قسم ہے علی کے شیر تو وہ ہے پانی جن کے لیے ترستا رہا، پانی جن کے لیے ترستا رہا، نہیں پانی کے لیے۔ میں نے کہا نہیں، اور لوگ شہدا، بلکہ امام طبری نے بھی لکھا اس کو، اور ملا باقر مجلس نے بھی لکھا اس کو، بخش توکیل نے بھی لکھا اس کو۔ توجہ فرمائیے، میدان کربلا ہے، میں جابر کی بات پوری کروں گا لیکن ذرا چاشنی لے لو۔ میدان کربلا ہے، میدان بولو بولو میدان۔ میرے امام اپنے حجرہ پاک سے باہر کھڑے ہوئے، اچانک ہوا چلی اور اس ہوا میں سے ایک جن نکلا، جن کون نکلا؟ میرے امام کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ کیا امام؟ فتح خیبر کے لیے آپ کے نانا کے ہاتھوں پہ مسلمان ہوا، آپ کے نانا جان کے ہاتھ میں مسلمان ہوا۔ آج پتہ چلا ہے کہ میدان کربلا میں آپ پہ ظلم و جبر و بربریت ہے، پانی بند کر دیا گیا ہے، سرکار میں مدد کے لیے حاضر ہو گیا ہوں۔ بولو بولو مدد کے لیے۔ میرے امام نے فرمایا نام کیا کرا؟ کہ میرا سرکار میرا نام ہے جعفر جیل۔ کیا نام ہے؟ جعفر۔ اتنی طاقت ہے تیری سرکار میں، اتنی بڑی طاقت ہے، ظالموں نے پانی بند کیا ہے اور 40,000 فوجیوں کا پہرا ہے میرے فرات پہ۔ سرکار اجازت دے آنن فانن پانی دے، آنن فانن اجازت دے۔ میرے امام نے مسکرا کے فرمایا جعفر تم حسین کو سمجھ ہی نہیں سکا، تیری فقط اتنی طاقت ہے کہ آنن فانن پانی لے آئے، تو نے نبی کے نواسے کو کچھ نہیں سمجھا، تو جن ہے جن تیری اتنی طاقت ہے، تم حسین کی طاقت کو نہیں سمجھ سکا ہو۔ جعفر جن کہنے لگا سرکار حکم کیجیے میں جنوں بڑے کام کر سکتا ہوں، فرمایا نا جعفر تیری ضرورت نہیں، تیری بڑی مہربانی۔ جعفر سن لے، اگر ابراہیم خلیل اللہ کا بیٹا اسماعیل خلیل اللہ ایلیا لگ رہے، ابراہیم خلیل اللہ کا بیٹا اسماعیل ایلیا لگ رہے، اللہ آگے سب کا چشمہ جاری کر سکتا
برکات بلا لیا اور قبلہ پیر طریقہ پیر محمد شراز خان صاحب سے بھی میرے ساتھ مل کے پڑھیے. فرمایا میرا سلام عقیدت ہے اس گھرانے کو، میرا سلام عقیدت ہے اس گھرانے کو، میرا سلام عقیدت ہے اس گھرانے کو. حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو، حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو. بولو زبان فرمایا حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو. قربان جائیں، یہ ہے میرے امام کی طاقت. اور امام فرماتے ہیں جعفر جین میں دنیا والوں کو سکھاتا ہوں ظالموں کا جبر دیکھو، حسین کا زبر دیکھو. حضرت جابر اٹھ کے میں نہیں پڑھ رہا ہوں، تم تیاریوں میں لگ گئے ہو، تم قبر کی تیاریاں، قبر و دفن کی تیاریاں، میں نے مرنا ہی نہیں. اتنے خصوص سے آپ ہی کہہ رہے میں نہیں مرنا. سرکار کا مرنے کا پروگرام ہے. فرمایا جب تک حسین کے پوتے سے ملاقات نہ ہو، حسین کے پوتے سے اس لیے کہ وہ کما ہو گئے. اللہ فرماتے ہیں ان کا پیار ہے. بولو ان کا طرف ہو، پیار انہیں میں ہوتا ہے نا. پیار ہے. ابو بکر بیٹھے ہیں، جارے غار بیٹھے ہیں ممبر پہ، امام حسن آ گئے. اٹھ میرے بابا کے ممبر سے، مجھے پتہ نہیں یہ ممبر کس کا ہے. قربان جائیں میرے دوستوں، امام حسن نے فرمایا صدیق اکبر کی آنکھوں میں آنسو آئے، یار غار کی آنکھوں میں آنسو آئے. فرمانے لگے سچ کہا ہے حسن، خدا کی قسم ہے یہ ممبر تیرے بابے کا ہے. یہ ممبر تیرے اٹھا کے بچپنا تھا گود میں بٹھا لیا. نبی کا ہر سے آبی حضور کی آل سے پیار کرنے والا ہے. حضور کی آل سے وہ تو سیابی نہیں جو حضور کی آل سے پیار نہ کرے. حضرت جابر کی بات یاد رکھنا، اہل بیت میں آج لوگ کہتے ہیں فقط اولاد ہے. نہیں، اہل بیت میں حضور کی ازواج بھی ہیں اور حضور کے ماں باپ بھی ہیں. نہیں ڈاؤٹ ہے تو قرآن پڑھ دیتا ہوں. توجہ فرمائیے. جب موسیٰ علیہ السلام کو ماں نے فرعون کے ڈر کی وجہ سے صندوق میں بند کیا، دریائے نیل کے حوالے کر دیا. توجہ کرنا ذرا. اللہ نے فرمایا ڈر نہیں، دریائے نیل کے حوالے کرنا تیرا کام ہے، مڑ تیری گود میں موسیٰ کو بھیجنا میں خدا کا کام ہے. اسی دریائے نیل کی ایک لہر فرعون کے مال سے بھی گزرتی ہے. صندوق پکڑ لیا. آسیہ نے جو اس نے نبی کو دیکھا، انگلی چوستے ہوئے دیکھا، پیار آیا، بڑا زور فرعون نے لگایا پر آسیہ نے رکھوا لیا. کہنے لگی نہیں موسیٰ کو اس کو میں چھوڑ ہی نہیں سکتی. فرعون نے بڑا زور مارا، نہیں دائیاں. آسیہ نے دائیوں کو بلوایا. ایک آئی موسیٰ نے دودھ، کلیم اللہ نے دودھ، دوسری آئی دودھ، تیسری آئی دودھ. وَحَرَّمْنَا عَلَيْهَا الْمَرَاضِعَ. اللہ نے فرمایا نہیں تو دودھ نہیں پیے گا، یہ کا حرام ہے تیرے اوپر. یا اللہ چھوٹے سے بچے کو جس کی گود میں ڈال دو، اسے کیا پتا ہے یہ میری ماں ہے یا کون ہے. فرمایا وہ بچہ عام ہے، یہ میرا نبی ہے. یہ میرا نبی ہے. اور جو نبی ہوتا ہے اسے پتا ہوتا ہے. بولو بولو
لوگوں سے آج تو 40 سال کے بعد نبی کو نعمت چپ کر موسیٰ کو خبر ہے، 40 سال کے لوگوں کو اٹکائے ہوئے، فرمایا موسیٰ کلیم اللہ کو خبر ہے، لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ بابا ایک آئی دوسری آئی، دودھ نہ پیا، آخر اپنی ماں آئی، بہن نے بتایا امی جلدی کر بھائی دودھ نہیں پی رہا، فرمایا اہل بیت یدخلونہ وہم لہ ناصحون۔ کہتے آل بیت میں ماں نہیں، میں قرآن کہتا ہے اے موسیٰ ہم نے مڑ کر تجھے اپنے گھر میں بھیج دیا۔ بابا ماں پہ بھی آل بیت کا لفظ آیا، اسی لیے میرے رب نے پھر اعلان فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ نے جو اپنی منشا، اپنی مرضی، اپنا ارادہ بتایا، نبی کے گھر والوں باقی سے تمہیں پاک کر دیا۔ میرے دوستو یہی بات ہے، اس آل بیت میں نبی پاک کے ماں باپ بھی شامل ہیں، نبی کی ازواج بھی شامل ہے، نبی کی اولاد بھی شامل ہے۔ آج جو کہتے ہیں نبی پاک کے ماں باپ کافر تھے، ان لعنتی کافروں سے پوچھو جو کہتے ہیں نبی کے ماں باپ مسلمان نہیں تھے۔ بابا ایک گناہ ہوتا ہے زبان سے کر دینا، ایک گناہ ہوتا ہے کتاب میں لکھوا کے چھپا دینا۔ قیامت تک جو پڑھے گا خود بھی کافر، پڑھنے والا بھی کافر، ماں باپ کافر۔ اللہ فرماتا ہے نہیں، نبی کے گھر والے پاک ہو، نبی کی ماں بھی پاک ہے، نبی کا باپ بھی، اور نبی کی آل سے پیار کرنے والا ہر صحابی پاک ہے۔ حضرت جابر اٹھ گئے، حضرت جابر اٹھے نا، امام علی مقام کی شادی ہوئی، اللہ نے بیٹے عطا فرمائے، آپ نے مدینہ شریف چھوڑا، یزید تخت نشین ہوا، آپ نے مدینہ شریف چھوڑا، مکہ آئے، مکہ سے مختصر کربلا آئے، واقع کربلا رونما ہوا، امام زین العابدین بچے، شہدائے کربلا کا شہزادہ امام زین العابدین اپنے قافلے کو لے کے جب واپس آئے، توجہ کرنا، جب واپس آئے مدینہ شریف میں، وقت گزرا، آپ نے شادی فرمائی، اللہ نے آپ کو ایک بیٹا دیا جس کا نام محمد رکھا، اچھی آپ کو سبحان اللہ، امام باقر کے نام سے مشہور ہوئے، امام باقر کے نام سے مشہور ہوئے، یہ میرے امام علی مقام کا پوتا ہے، امام زین العابدین کا نقل جگر ہے، شریعت و طریقت کا 5واں امام ہے، اور امام جعفر صادق جو امام باقر کی شہزادے ہیں، وہ شریعت و طریقت کے 6 امام ہیں۔ بات سے بات کروں، امام باقر مدینہ شریف میں، آپ کی عمر 18 سال ہوئی، کتنی ہوئی؟ مدینہ شریف کی گلیوں میں خرانے رفتہ سیاحی، امام